السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین اور سامعات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم جنت میں داخلہ دیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور پھر ہم ان پر کھجور کے گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ محترم حاضرین، ایک انسان جو مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں، ایسی نیکیاں کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اور ہم اس جنت میں پہنچ سکے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے، مومنوں سے کیا ہے۔ یہ جو جنت کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی چیز یا معمولی جگہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جائے، تو لہذا جنت میں جانا اس کا جو ہے ضروری ہے۔ اگر وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا شخص کامیاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، ایسا ہی شخص ہے فقد فاز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تو لہذا یہ جنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم کامیاب ہیں۔ اور ایک جنتی جب جنت میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد وہاں نہ کوئی انسان کو، جنتی کو، نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی اس کو آنے والی ہے، نہ ہی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی بیماری، یہاں تک کہ موت بھی اس کو نہیں آنے والی۔ یہ جنت اتنی خوبصورت جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کیا کہے گا؟ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں جہاں پر داخل ہونے کے بعد نہ ڈرنا ہے، نہ خوف کرنا ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت۔ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے، اللہ کا دیدار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، یہاں تک کہ اعلان یہ کرے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج کے بعد میں تم سب سے راضی ہوں، یعنی اس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی انسان سے یہ کہہ دے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کامیابی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اور یہ جنت ایسی جنت کہ جس میں داخل ہونے کے بعد 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ایک انسان وہاں پر رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت کی اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی لذت، اس قدر سکون جنتی محسوس کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، ہر قسم کے غم سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں کی زنجیروں سے، اے اللہ تو نے مجھے آزاد کر دیا۔ تو لہذا آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر طرف ایک انسان کے لیے سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر قسم کے غم سے، پریشانی سے ایک انسان آزاد ہو جائے، تو لہذا اس سے بہترین جگہ، اس سے بہترین اور خوبصورت جگہ اور کوئی اور نہیں۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ جنت اس قدر خوبصورت ہے،
اس قدر بہترین جگہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جنت حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنت حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے یعنی نفس کی قربانی دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی، نفس سے ہمیں لڑنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، اسی طریقے سے پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، ان تمام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ وہ تمام چیزیں اللہ نے اگر حرام قرار دیا تو لہذا ہم اس کے قریب بھی نہیں بھٹک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی چیز ناپسند ہے، اللہ کو اس سے جو ہے وہ چیز راضی نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے، گرچہ کہ وہ کام کرنے میں آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ تو لہذا یہ جنت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت ہے، بہت ساری قربانیاں ہیں، تب جا کر کے ہم اس جنت میں جگہ حاصل کر سکتے۔ چونکہ یہ اجلاس بطور خاص خواتین کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس مناسبت سے مجھے ایک عنوان دیا گیا اور وہ ہے جنتی عورت۔ تو انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مختصر وقت میں کہ وہ کون سی خوبیاں، وہ کون سی صفات ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے اندر وہ اچھی چیزیں پیدا کر رہی ہیں، وہ صفات پیدا کر رہی ہیں، تو لہٰذا ایسی عورت جنتی عورت ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں میرا حصہ ہو، سب سے پہلے اس کو کرنا کیا ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنی توحید مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، صراط مستقیم پر چلے، صراط مستقیم کو اختیار کرے، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، آپ کتنی بھی یعنی آپ مسلمان اپنے آپ کو کہیں، آپ نمازیں پڑھیں، پوری زندگی نماز، پوری زندگی آپ صدقات و خیرات کر دیں، عمرہ کریں، حج کریں، ہر قسم کی عبادت آپ کر لیں، لیکن اگر آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو وہ قبول نہیں کرے، آپ کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں قبول کرنے والا۔ تو لہذا یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، توحید آپ کی درست ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت تھی، ایک شخص تھا، اس کا نام ابن جدعان، ایسا شخص تھا، بڑا اچھا بھلا انسان، ہر قسم کے یعنی صلہ رحمی کرنے والا، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے والا انسان تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی نیکی قبول کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کے پاس توحید ہی نہیں تھی، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں تھا۔ تو لہذا گرچہ کہ وہ اس نے کتنی بھی اچھے کام کیے ہوں، کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کا عمل قبول نہیں کرنے والا۔ تو لہذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اپنے توحید کو مضبوط کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں شرک کر رہی ہیں، ساتھ ہی کتنا بھی نیکیاں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی جنت میں نہیں داخل کرے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے مشرک کے تعلق سے کہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثال دیتے ہوئے کہا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ایک سوئی ہوتی ہے، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے بڑا چھوٹا سا سوراخ، کیا اتنے چھوٹے سے سوراخ میں ایک بڑا سا اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ جس طرح سوئی کے چھوٹے سوراخ میں بڑے سے اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ ناممکن چیز ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ تو لہذا سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج کتنی عورتیں ایسی ہیں، سب سے زیادہ درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر سب سے زیادہ اگر آپ کو نظر آنے والی اگر کوئی ہے تو لہذا وہ عورتیں، منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دل لگانا، یہ سمجھنا کہ یہ میری مرادیں پوری کریں گے، یہ میری خواہشات پوری کریں گے، یہ میری دعائیں قبول کریں گے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں، بیماریاں آتی ہیں فوراً وسوسوں کا شکار، یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو بیماری آئی ہے یہ بیماری نہیں ہے بلکہ کسی نے جادو کر دیا، یہ تو جنات کا اثر ہے، یہ تو بری نظر ہے، یہ تو فلاں فلاں نے یا پھر فلاں بابا کو میں نے شاید جو ہے ناراض کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے آج مجھے ہائے لگ گئی، ہاں ان کی ہائے لگ گئی۔ اس طرح کی باتیں یہ ایک عورت جو ہے سوچ کر کے
ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں. کیسے لوگوں کے پاس؟ کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اسی طریقے سے عاملوں کے پاس جو شیطانی طریقے سے علاج کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں، ایمان اس قدر آج عورتوں کا کمزور ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے علاج کر رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جادوگر جو بھی عامل ہے وہ تو شیطان کا جو ہے شیطان کا پیروکار ہے. وہ کیا کہے گا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر، فلاں شیطان کے نام پر تم کیا کرو؟ جانور ذبح کرو. تو کیا کرتی ہیں؟ بیماری سے شفا یابی کے لیے اچھی امید یعنی اچھا کام سمجھ کے کیا کر رہی ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر جانور کی قربانی دے کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، یعنی غیب کی باتیں بتانے والا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی نجومی کے پاس ستاروں کو دیکھ کر کے بتانے والا کہ اب کیا ہونے والا ہے، ایسے جو ہے پاکھنڈیوں کے پاس جاتی ہے، صرف جانے کی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی نماز اس کے قبول نہیں کرتا. اور اگر کوئی وہاں پر جائے اور وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے، جو کچھ بھی بتا رہا ہے، اس پر یقین کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، تو لہذا یاد رکھیے فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی اس شریعت کا انکار کر دیا. یعنی ایسا شخص جو ہے اسلام سے خارج ہو گیا، نکل گیا. تو لہذا اتنی خطرناک چیز. لیکن آج کتنی ایسی مسلمان عورتیں ہیں جو اس کو اچھا سمجھ کر کے، خیر کا جو ہے کام سمجھ کر کے ان کے پاس جاتی. اسی طریقے سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، گھر میں بے برکتی چل رہی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری مسائل کو لے کر کے جب اس میں الجھ جاتی ہیں عورتیں تو کس کا رخ کرتی ہیں؟ فلاں بابا کا، فلاں پیر کا، فلاں فقیر کا، اس کا دامن پکڑ لیتی ہے. کہتی ہیں کہ آپ ہی ہیں، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو لہذا آپ ہی اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دلا سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں؟ کالے دھاگے، پیلے دھاگے. اسی طریقے سے بچوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری مسلمان عورتیں ان کو ٹیکا لگاتی، کالا ٹیکا. کھانا یہاں سے وہاں بھیجنا ہے تب بھی پتہ نہیں کیا برا ہو جائے گا تو لہذا کوئلہ رکھ دیتی. کیا یہ اسلام ہے؟ آج اسلام کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. غیر مسلموں کے اندر جو بدعقیدگیاں تھیں آج مسلمانوں نے سب کچھ اپنا لیا. تو لہذا یاد رکھیے اگر کوئی عورت یہ سب کچھ کر رہی ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں انہوں نے تعویذ لٹکائی. جب وہ دیکھتے ہیں اس حالت میں اپنی بیوی کو، اس قدر غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً آتے ہیں، وہ تعویذ ان کے گلے سے کھینچ کر کے نکالتے اور پھینکتے اور کہتے ہیں کہ مسعود کے گھرانے والے، مسعود کے گھرانے والے اس طرح کی شرکیات سے، اس طرح کی بدعقیدگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ ایسا شخص جو جھاڑ پھونک کرتا ہے غیر شرعی طریقے سے، تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے یا جادو کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا کروائی جا رہی ہے، والتولۃ شرک، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے. تو لہذا یاد رکھیے توحید کو پہچانیے، توحید کو جانیے، اس سلسلے میں علم حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھیں اور جہاں تک ہو سکے صحیح علم حاصل کر کے صحیح عقیدہ جو ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کوئی معمولی ذات نہیں. یاد رکھیے ہماری ہر طرح کی عبادت کی مستحق ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ہمارا سر اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہر قسم کی مدد اگر کسی سے لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا. دعائیں اگر کوئی قبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. رزق دینے والا اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اولاد دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، یہ سب کا سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. غوث اعظم بھی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو لہذا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اہمیت آپ کے پاس اگر نہیں ہوگی، تو لہذا اس طرح کے شرکیات، اس طرح کی بدعتیں، خرافات آج ہماری اپنی زندگی میں آ کر کے ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ لٹا لے کر جائے. تو لہذا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے. اور جب ایک عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کتنی فضیلت والی ہے، تو لہذا اس توحید کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کے جو ہے اپنی جان کی بازی لگا دی. اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے ایمان پر، اپنے توحید پر کبھی حرف آنے نہیں دے گی.
ایک مثال میں آپ کے جو ہے سامنے رکھوں گا. صحیح مسند احمد کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے معراج کی رات لے جایا گیا. میں نے جنت میں ایک خوشبودار ہوا کو محسوس کیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرعون کے گھر کی خادمہ کی. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ فرعون کے گھر کی جو خادمہ تھی وہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی. اتنے میں اچانک سے اس کی جو کنگھی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. جیسی گر گئی تو وہ خادمہ کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. وہ فرعون کی جو بیٹی تھی وہ سنتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو ابھی کہا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ اللہ سے کون مراد ہے؟ کیا اس سے مراد میرے ابا ہیں، میرے والد ہیں؟ تو لہٰذا وہ خادمہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا اور تیرا بھی رب ہے. تو لہٰذا وہ بیٹی کیا کرتی ہے، فوراً فرعون کے پاس جاتی ہے. جا کر کے اس سے جو ہے یہ بات بتاتی ہے کہ جو ہے فلاں خادمہ نے یہ بات کہی. فرعون کو غصہ آتا ہے تو لہٰذا اس عورت کو بلاتا ہے، اس خادمہ کو، اور کہتا ہے کہ اب بتا. یعنی سب سے پہلے تو کیا ہے، وہ آگ لگانے کا حکم دیتا ہے. آگ جلائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے. اس کے اوپر ایک تانبے کا بہت بڑا جو ہے تانبا جو ہے لگا دیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا ہانڈی جو ہے وہ لگا دیتا ہے اس جو ہے جلی ہوئی آگ کے اوپر. جب وہ مکمل طور پر کھول جاتا ہے تو لہٰذا وہ فرعون اس خادمہ سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو نے ابھی جو کہا کہ تیرا اللہ کون ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو جس نے مجھے، تجھے اور پوری دنیا کو پیدا فرمایا. تو لہٰذا وہ فرعون کیا کرتا ہے، چونکہ اس نے ہانڈی جلائی ہوئی تھی، مکمل طور پر جب وہ کھول جا رہی ہے، اس کے فرعون جو خادمہ ہوتی ہے اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک بچے کو اٹھا کر کے وہ ہانڈی میں جو ہے گرم کھولتی ہوئی ہانڈی میں ڈالنا شروع کر دیتے، ایک ایک بچے. پھر اس کے بعد آخر میں باری اس عورت کی آتی ہے، اس خادمہ کی آتی ہے. وہ خادمہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا دودھ پیتا بچہ ہوتا. دودھ پیتا بچہ اس کو دیکھتی ہے، ایک قسم کی گھبراہٹ محسوس کرتی ہے، ایک قسم کا ڈر اس کے اندر آتا ہے کہ لہٰذا میں تو مصیبت برداشت کروں گی لیکن میرے بچے کے سلسلے میں کیا؟ تو لہٰذا تھوڑا ڈر کر کے پیچھے ہٹتی ہے. تو لہٰذا چونکہ وہ چھوٹا بچہ بات تو نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھاتے ہوئے قوت گویائی اس بچے کو عطا کرتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے یا امی اصبری فانک علی الحق، کہ اے میری امی آپ صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے، فانک علی الحق، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو لے کر کے اس آگ میں کود جاتی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. وہ عورت جنتی عورت تھی، وہ خادمہ جنتی تھی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنتی عورت اپنی جان تو دے سکتی لیکن اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتی، اپنی توحید کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کی طاقت، یہ توحید یہ سب سے عظیم دولت ہے، یہ سب سے عظیم طاقت ہے. اس کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت میں لگائیے، آپ کا کام. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں جنتی بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنی توحید کو مضبوط کیجئے، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکتی ہے؟ ایک ہے کہ دنیا دار الامتحان، مصیبتیں، پریشانیاں ایک انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی، لیکن جب کسی انسان پر بیماری آتی ہے، مصیبت، تکلیف آتی ہے، تو لہذا خاص طور پر عورت کو یہ کرنا ہے کہ وہ صبر کرے. یہ سمجھے کہ آج مصیبت آ رہی ہے، بیماری مجھ پر آئی ہے، تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ چیز لکھ دی تھی جس کی وجہ سے آج یہ بیماری مجھے آئی ہوئی ہے. فیصلے پر راضی ہو جائے اور بیماری سے ہونے والی جو تکلیف ہے اس تکلیف پر صبر کرے. اگر کوئی عورت بیماری سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتی ہے تو لہذا ایسی ہی عورت جنتی عورت ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح جو تابعی ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ تو لہذا عطا بن ابی رباح جو کہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو طواف کرنے والی عورت، کالی کلوٹی عورت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واقعہ بتاتے ہوئے کہ اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ
وہ عورت شکایت لے کر کے آتی ہے. شکایت کس چیز کی؟ اس کو ایک بیماری تھی، فٹس کی بیماری، مرگی کی بیماری، جس کی وجہ سے ایک انسان کو جب وہ بیماری آتی ہے تو لہذا وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور چونکہ اس کے اوپر وہ بیماری آتی تھی جس کی وجہ سے بے پردہ بھی ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری آ رہی ہے، یہ بیماری، اس پر مجھے صبر نہیں ہو رہا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور میں بے پردہ بھی ہو رہی ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو آپشن اس عورت کے سامنے رکھتے. پہلی چیز، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، کہ اگر تم صبر کرو گی، یہ جو بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر صبر اگر کرو گی، فلک الجنہ، تو لہذا جنت کی گارنٹی. دوسرا آپشن، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافک، کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں دعا کروں، دعا کر دوں گا، لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں. وہ عورت، آپ دیکھیے اس عورت کا ایمان دیکھیے، اندازہ کیجئے کتنی ایمان والی تھی. فوراً بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اصبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرنے کے لیے تیار، اس بیماری سے جو تکلیف مجھے آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اس پر میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہیں، ایک جو ہے گزارش ہی ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری کی وجہ سے جو بے پردگی ہو رہی ہے وہ بے پردگی نہ ہو، آپ دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں پر، بیماری پر، جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر کرنا پڑے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاملات ذرا ذرا سے کبھی کبھی جو ہے تکلیف آتی ہے، تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی ہے، تو لہذا عورت خاص طور پر صبر کا دامن چھوڑ دیتی. ذرا سی تکلیف، ذرا سی اڑچن آ گئی تو لہذا شکایتوں کا سلسلہ شروع کر دیتی. کبھی قسمت پر شکوہ کرتی ہے، شوہر پر کبھی الزام لگاتی ہے، کبھی حالات پر غصہ ہو جاتی ہے، اور غصہ بھی اس قدر ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے، گھر کا جو سکون ہے، وہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو لہذا یاد رکھیے اگر آپ کو جنت چاہیے تو لہذا اس کے لیے مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے آنے والی تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ کو جنت چاہیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا پڑے گا. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، جیسی کچھ زندگی ہے، تو لہٰذا میں اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں پر میں صبر کر رہی ہوں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہترین سے بہترین دینے والا. تو ایک عورت کا جو پورا کا پورا جو ہے خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے اجر دے رہا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والی. آج عورتوں کا جو مسئلہ ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، عورتوں میں گھل ملتی ہیں، تو دیکھتی ہیں بسا اوقات کوئی ایسی عورت جو مالدار ہو، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اچھے اچھے جویلری پہنتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اچھا گھر اس کے پاس موجود ہے، شوہر اس کا اچھا کمانے والا ہے، زیادہ کمانے والا ہے، تو لہذا پریشان ہو جاتی. وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح اس کے پاس یہ ساری آسائشیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ عطا کرے. تو آ کر کے اپنے شوہر کو فورس کرتی ہے، اس کو اکسانے لگتی ہے کہ دیکھو فلاں عورت کے پاس یہ ہے، اس کا شوہر اس کو یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس کے پاس فلاں فلاں چیز ہے. تو لہٰذا یہ کہتی ہے کہ دیکھو ہمیں بھی گھر بنانا ہے، بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ اس کے بارے میں سوچ کر کے رکھو، لیکن تم جو کما رہے ہو وہ ہمارے لیے ناکافی ہے. حلال لاؤ، حرام لاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اچھی سے اچھی زندگی چاہیے. ایسی عورت جنتی نہیں ہو سکتی. جنتی عورت کون ہے؟ کہ میرا شوہر جتنا کما رہا ہے، جو بھی کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، کم بھی کما رہا ہے، تو لہذا میں اس سے راضی ہوں. آدھی آدھی روٹی کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کا رقبہ ہم اپنے جسم کے اندر داخل نہیں کریں. تو لہذا ایسی عورت جنتی عورت ہوتی ہے. تیسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ایک جنتی عورت کو کیا کرنا ہے کہ وہ مکمل پردے کا اہتمام کرے. جنتی عورت اپنے آپ کو غیر محرموں سے، اجنبی مردوں کی نظروں سے چھپا کر کے رکھتی ہے، بچا کر کے رکھتی ہے. اس کو یہ بالکل نہیں پسند کہ 4 مرد اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھیں، بالکل نہیں پسند. کتنی عورتیں آج ایسی ہیں، اندازہ کیجیے، جو بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی. اتنا ہی نہیں بلکہ بن سور کر کے، خوشبو لگا کر کے، میک اپ کر کے باہر نکل رہی ہے. مقصد کیا ہے کہ ہاں لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف پلٹ پلٹ کر کے دیکھیں. بازار جاتی ہیں،
چیزیں خریدنے کے لیے دکاندار سے ایسے بات کر رہی ہیں جیسے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرتی، ہنسی مذاق، ہنسنا مسکرانا، اور گویا کہ وہ اس دکاندار کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی۔ کیا یہ سب نہیں ہوتا؟ بازاروں میں عورتیں کیا یہ سب نہیں کرتی؟ مقصد کیا ہے؟ بس اس کا جو ریٹ ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، فروٹ ہے، جو چیزیں ہیں، اس کا ریٹ وہ دکاندار کیا کر دے؟ کم کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے، گھر کے اندر کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو اس کے لیے غیر محرم، وہ اس کے لیے اجنبی ہیں، لیکن گھر کی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ دیکھو پردہ باہر والوں سے، باہر کے اجنبی مردوں سے، اندر والوں سے نہیں، دیور سے نہیں ہے، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، سب سے بے پردگی، سب کے ساتھ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، مذاق چل رہے ہیں، چیٹنگز چل رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب حرام، یہ سب کا سب حرام۔ کیا آج عورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں؟ ایک مسلمان عورت باغیرت ہوتی ہے، ایک مسلمان عورت عزت دار ہوتی ہے، شریف طبیعت کی ہوتی ہے، اس کو بالکل نہیں پسند کہ کوئی مرد اس کے آ کر کے بات بھی کرے، اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھے۔ اور ایک یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھے، اس کو محسوس کرے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرے، گویا کہ ایسی عورت کے اندر زنا کا ایک حصہ ہے۔ نعوذ باللہ من۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم یجد ریحھا فہی زانیۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے خوشبو لگا کر کے، مقصد یہ ہے کہ چار مرد پلٹ کر کے دیکھیں، مرد اس کی خوشبو کو محسوس کریں، اس کو اچھا فیل کرے، فہی زانیۃ، ایسی عورت زانیہ عورت ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں، اگر اس طرح کا مزاج آپ کے اندر ہے تو لہذا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ با پردہ ہو جائیں، پردے کا مکمل اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا۔ گرچہ کہ بہت ساری عورتیں یہ کہیں گی کہ نہیں، کبھی کبھی یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اسلام کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی کہ اگر کوئی عورت ان 4 کاموں کو کرتی ہے، ایسی عورت سیدھے جنت میں جائے گی، بلکہ اس کے لیے بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے فرض و روزے وہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، 4 کام ہے بس۔ قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے تو جس میں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کس قدر آسان بنا دی۔ صرف 4 باتوں کا خیال کرنا ہے اس کو، 4 ایسی باتیں جس کا تعلق 2 کا تعلق عبادات سے اور 2 کا تعلق معاملات سے۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی یہ کہ نمازوں کی پابندی اس کی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ بولنے میں جتنا آسان ہے، عمل کرنے میں اسی قدر مشکل، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہیں؟ مجھے بتائیے۔ 5 نمازیں تو دور کی بات ہے، اگر کوئی عورت 1 وقت کی، 1 ٹائم کی بھی نماز پڑھ لیتی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا بہانہ ہے؟ کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، بچے کو اسکول کے لیے تیار بھی کرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام مجھے لگے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام سے جب میں فارغ ہو جاتی ہوں تو لہذا تھک جاتی ہوں، اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کے پاس سب کے لیے وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نہ ہو، ایسی عورت جنتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کا، عورتوں کا کیا حال تھا، آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، کیوں باندھا گیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا اللہ کے جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی ہیں
عبادت کرتی ہیں، لمبی لمبی نماز ان کی ہوتی ہے، عبادت لمبی لمبی کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو لہٰذا اس رسی کا سہارا لے کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نماز اس وقت تک ہے جب تک کی دلچسپی، آپ کے اندر شوق ہے آپ نماز پڑھو، آپ بیزار ہو گئے تھک گئے تو لہٰذا بیٹھ جایا کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی، آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، کتنی پیاری حدیث۔ ہاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی خاتون تھی، عبادتوں کا شوق، نمازوں کی پابندی ان کے اندر کیسی تھی، اتنی لمبی لمبی نمازیں وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے، جنت میں جانا اگر ہے، تو لہٰذا آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا۔ تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، یہ پہلی صفت۔ دوسری چیز، رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام، پورے سال بھر میں صرف اور صرف کتنے روزے رکھنے ہیں آپ کو، 1 مہینے کے روزے رکھنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ فرض روزے آپ جو رکھ رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حالت حیض، حالت نفاس میں اگر آپ ہیں تو لہٰذا اس میں تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، جو روزے ان ایام میں چھوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ پاک ہو جائیں گے تو لہٰذا اس کی قضا آپ کو کرنی ہے، فرض روزوں کی قضا آپ کو کرنی ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر حالت حیض اور نفاس میں نماز آ جا رہی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دوران آنے والی نمازوں کو معاف کر دیا، دوبارہ آپ کو قضا کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے فرض روزے آپ کو رکھنا کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان کام ہے۔ 2 چیز۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسنت فرجہا، ایسی عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ شرمگاہ کی حفاظت کیسی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ پردے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نہ نکلیں، اجنبی مردوں سے تعلقات رکھنا، ان سے ملنا، ملاقات کرنا، ان سے باتیں کرنا، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے تعلقات قائم کرنا، یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کے ذریعے سے اس کی عزت پر داغ آئے یا حرف آئے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے اگر کوئی عورت بچ کر کے رہتی ہے تو لہٰذا اس کی عزت کی جو ہے حفاظت ہو جائے گی۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ عزت کی حفاظت اس کو کرنا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے، اور یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم، غور سے اس کو سننا ہے، وہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کی فرما برداری، اور یہ کوشش کرنا کہ میرے کام سے، میرے عمل سے میرا شوہر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ کیا ہر اس کام، وہ تمام کام کرنا ہے آپ کو جو شوہر کہے؟ ایسا نہیں۔ ہر وہ کام جو حلال ہو، جائز ہو، شریعت نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو، تو لہذا حلال اور جائز کاموں کے کرنے کا اگر وہ حکم دیتا ہے تو لہذا آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، انکار نہیں کریں گے، اس کو منع نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، گناہ کرنے کا اگر شوہر حکم دے رہا ہے، شرک کرنے کا حکم دے رہا ہے، مزارات پر، درگاہوں پر جانے کا حکم دے رہا ہے، اسی طریقے سے تعویذ پہننے کا حکم دے رہا ہے، بے پردہ باہر نکلنے کا حکم دے رہا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں جو ہے عورت، بیوی اپنے شوہر کی جو ہے فرما برداری نہیں کرے، اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے لوگوں کو راضی کرنا یہ جائز نہیں۔ لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کرنا کب تک؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے، شوہر اگر آپ کو کسی اچھے کام کا حکم دے رہا ہے، خیر کے جائز کاموں کا حکم دے رہا ہے، تو لہذا آپ اس کو جو ہے کریں گی، گرچہ کہ آپ وہ کام کرنے کے لیے آپ جو ہے راضی بھی نہیں ہیں، تو لہذا کوشش کیجئے کہ وہ کام کر کے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اندازہ کیجئے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نسائی کی روایت ہے، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا 3 صفات ذکر کی، الودود والولود العؤود علی زوجہا، ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کرنے والی، الولود، اور ایسی عورتیں جو زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، العؤود علی زوجہا، اور ایسی عورت جنتی عورت ہے جو بار بار پلٹ پلٹ کر کے اپنے شوہر کی طرف آتی ہے۔ سوال یہ ہے، بار بار پلٹ کر کے عورت آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، تو لہٰذا انبن بھی ہوتی ہے، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں کس کا فرض ہے، کس کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے مسئلے کو جو سالو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العؤود علی زوجہا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بار بار اس کے پاس جاتی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایسی عورت جنتی عورت۔
بلکہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھ، اپنا جو ہاتھ ہے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کے اس کو راضی کرتی ہیں، منانے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی طریقے سے، یہاں تک کہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے لا اذوق غمزا حتی ترضا، کہ اے میرے شوہر میں اس وقت تک پلک تک نہیں جھپکوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی فرما برداری، شوہر کی عزت کرنا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ذلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرما برداری میں، اس کی خدمت میں ایک عورت کے لیے سکون رکھا ہے، جنت رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر اس کی خوشی رکھی ہے۔ تو لہذا بڑا آسان کام ہے۔ یہ حدیث کے اندر 4 باتیں جو بتائی گئی ہیں، ہم جو ہے آپ میں سے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، ایسا کٹ ٹو کٹ حکم مردوں کے لیے نہیں دی گا، کسی بھی حدیث میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا مرد اگر ایسا کریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ تو لہذا کوشش کیجئے 4 باتوں کا اہتمام کرنا، جو ہے 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی آپ کو کرنا ہے، رمضان المبارک کے فرض روزے آپ کو رکھنا ہے، اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ تو لہذا یہ 4 چیزیں اگر کسی عورت کے اندر آ گئی گویا کہ ایسی عورت جنتی عورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات، فرمایا کہ جنتی عورتوں کی صفات کیا ہے، جنتی عورتوں کی نشانیاں کیا ہے۔ فالصالحات، صالحات ہوتی ہیں عورتیں، صالحات کیا ہے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الصالحات کہ ایسی عورتیں جو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والی، جب بھی خیر دکھے گا، جب بھی کوئی اچھائی معلوم کی فوراً اس کو کرنے والی، ایسی عورتیں جنتی عورتیں۔ اور دوسری چیز قانتات، ایسی عورتیں جو عبادت کرتی ہیں، عبادت گزار، اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص اس کا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، تہجد کا اہتمام بھی وہ کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اسی طریقے سے روزہ رکھنے والی، عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، اللہ والی، نیک متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی، ایسی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند، بے انتہا پسند۔ حاکم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے یہ وحی نازل فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ لا تطلقها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں طلاق مت دیجئے، اپنی بیوی کو طلاق مت دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وہ ایسی عورت ہے جو بے انتہا کثرت سے روزہ رکھنے والی اور کثرت سے عبادت کرنے والی ہیں۔ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہی عورت، یہی بیوی آپ کی جو ہے جنت کے اندر بھی بیوی رہنے والی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کو جنتی قرار دیا، اور جنت میں جو داخل کیا جا رہا ہے اس کی 2 صفات کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والی اور زیادہ سے زیادہ کیا کرنے والی ہے؟ عبادت کرنے والی۔ تو لہذا یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ گھر کے کام کاج سے جب بھی آپ فارغ ہو جائے، جو بھی وقت مل رہا ہے، جو بھی موقع مل رہا ہے، اس کو غنیمت جانی، ایسی مت چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، خیر کے کاموں میں اپنے وقت کو لگائیں۔ شوہر باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، جو بھی وقت آپ کو مل رہا ہے، تو لہذا کوشش کریں کہ ان جو ہے وقت کو ضائع نہ کریں، اچھے کاموں میں استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں لگانے کی کوشش کریں۔ تو لہذا یہ تمام باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، خصوصی طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہی بات کہوں گا کہ آج سے آپ یہ طے کر لیجئے، آج آپ اس پروگرام میں آئی ہیں تو لہذا ایک مقصد لے کر کے اٹھیے۔ صرف آپ کو سننا مقصد نہیں ہے، آپ اتنی دور سے آ کر کے اپنا وقت نکال کر کے یہاں بیٹھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو لہذا مقصد پیدا کیجئے کہ میرا مقصد یہ ہوگا، میں یہاں سے اٹھوں گی تو لہذا میری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ جنت کو حاصل کرنا آپ کا سب سے بڑا مقصد ہونا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور وہ تمام جگہ ڈھونڈنا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت، جہاں آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت کہاں رکھی ہے؟ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت رکھی۔ آپ کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی یہ جو ہے بچوں کی اچھی تربیت میں، پرورش میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت زبان کی حفاظت میں رکھی ہے، صبر کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو جنت ہے پاک دامنی، عفت، حیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی۔
شوہر کی خدمت میں رکھیے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں, ان تمام باتوں کو جو ہے یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو بھی ہم نے یہاں پر سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو, مل بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, اور یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالی ہمارے جو ہے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر رکھے, ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا کرے, ہر قسم کے شرک سے, بدعات سے, خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.